پاکستان کا نیوکلیر پروگرام کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ کو وکی لیکس میں سے جاری شدہ 2 کیبلوں سے ہو جائے گا جن کا تعلق پاکستان کے نیوکلیر پروگرام سے ہے۔ پاکستان جتنا ڈیٹرمنڈ ہے اپنی ایٹمی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے، دنیا میں اتنی ہی زیادہ ڈیٹرمنیشن کے ساتھ پاکستان کو نیوکلیر تنازع میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر ری ایکٹر سے یا جہاں پر ہم ہائیلی انریچڈ یورینیم سٹور کرتے ہیں وہ امپیکبل جگہیں ہیں، لیکن ایک تھیوریٹیکل پاسبلٹی ہے کہ اگر وہاں سے بفرض محال کوئی چیز نکل جاتی ہے اور اس کو باہر کی دنیا پاکستان کے حوالے سے دہشت گردی میں ملوث کر کے پاکستان کے خلاف مقدمہ کھڑا کرتی ہے تو شاید یہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف حتمی سازش ہوگی۔ یہ وہ معاملہ ہے جو ہم نے آج اٹھایا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی بریک سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بین الاقوامی طور پر کتنی ڈیٹرمنڈ کوشش ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے پاکستان کا یہ مارچ ہے آن دا نیوکلیر ویپنز روٹ یہ روکا جائے اور اس کو رول بیک، کتنی ڈیٹرمنڈ کوشش؟ میرا خیال ہے کہ کوشش جو ہے وہ رول بیک کرنے کی تو اب وہ گیو اپ کر گئے۔ وہ 90 کی دہائی کے شروع میں تو کوشش بڑی سیریس تھی، اب صرف وقتاً فوقتاً ایشوز کھڑی کی جاتی ہیں پاکستان کو کسی اور ایشو پہ پریشرائز کرنے کے لیے، اور یہ صرف پولیٹیکل جارگن ہے، پولیٹیکل باتیں ہیں، اور یہ سب اسی نظریے سے آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں اور یہ نئی نئی چیزیں کراپ اپ ہوتی ہیں، لیکن ہمارے نیوکلیر پروگرام کو اب دنیا نے یہ بات ایکسیپٹ کر لی ہے کہ اتنا زیادہ وسیع پروگرام ہے، اتنے وار ہیڈز اور ڈیلیوری سسٹمز پاکستان کے پاس ہیں کہ فزیکلی تو اس کو نیوٹرلائز کرنا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو ایک طاقت دیتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف کوئی طاقت استعمال کرے گا تو یہ طاقت بھی اس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک اس کو 2-4 چیزیں ادھر سے لے کے 1-2 چیزیں ادھر سے لے کے اور سیبوٹاج کرنے کی بات ہے تو یہ پروگرام اتنا ماشاءاللہ طاقت پکڑ چکا ہے کہ اب ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ اثر نہیں اس کو ہونے لگا، اثر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو جس کو تباہ کیا جانا ہے اس کا نام پہلے تباہ کرتے ہیں، تو پروگرام تو تباہ ہو یا نہ ہو اور قائم رہے گا انشاءاللہ، لیکن اس کا نام اگر تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے مؤثر ترین طریقہ کیا ہوگا کہ اس کو کسی بین الاقوامی نیوکلیر دہشت گردی کے ساتھ ملوث کر دیا جائے؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل تسلی آپ ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ پاکستان کے تمام نیوکلیر ویپنز، پاکستان کی نیوکلیر تنصیبات جس میں ری ایکٹرز شامل ہیں، یہ بہت محفوظ ہیں اور یہ 100% محفوظ ہیں۔ اس پہ الٹیمیٹ جو تسلی ہے وہ ہم آپ کو دلا سکتے ہیں، قوم کو دلا سکتے ہیں، اور اس کو تو آپ سوچنا چھوڑ دیں، اس کے اوپر کوئی دوسری بات شک والی بات نہیں ہے۔ اور ایک کوئی ایسا انسان جو کہ کندھے پہ اس نے بندوق رکھی ہوئی ہے اور ہاتھ میں ہینڈ گرینیڈ اور ایک ایکسپلوسو بیلٹ لگائی ہوئی ہے، اگر آپ سمجھیں کہ وہ جا کے ہماری اتنی سوفسٹیکیٹڈ نیوکلیر انسٹالیشنز جن کی اتنی سوفسٹیکیٹڈ ڈیفنس ہے اس کو پینیٹریٹ کر سکتا ہے، وہ ایسی بات وہ تو ناممکن ہے۔ لیکن تنازع کھڑا کرنے کے لیے حقائق پر مبنی تو ہونا ضروری نہیں ہے۔ تنازع کھڑا کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر ہم کوئی کہیں پہ بھی کوئی ڈرٹی بام ایکسپلوڈ ہوتا ہے اور ہمارا نام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نیوکلیر فورینسکس کے تھرو اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور جس نے یہ کیا ہے اس کو شرمندگی ہوگی، پاکستان کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ ایک اور ذرا ہم بات کرتے ہیں اس کا تعلق ایران سے بھی، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام سے متعلق امریکہ کے بڑے تحفظات ہیں۔ سعودی عرب کے کنگ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا، بحرین کے جو رائل فیملی ہے ان کے ریپرزینٹیو کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر اٹیک کریں اور اس سانپ کا سر جو ہے کچل دیں۔ یہ ایک بین الاقوامی سیاست ہے، ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ بحث نہیں کریں گے، لیکن ٹیکنیکلی ڈیگریڈیشن جو ہے اٹیک کے ذریعے وہ کیا ممکنات میں سے ہے؟ از دس ون آف دی آپشنز دیٹ دے کین پرسو یا نہیں؟ جس پروگرام ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ابتدائی جو مراحل ہیں اس سے گزر رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر اس پہ اٹیک کیا جائے تو پروگرام ڈسٹروائے بھی ہو سکتا ہے اور سلو بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، جب یہ پروگرام اپنی منطقی انجام پہ پہنچ جائے، آپ پوری طاقت اچیو کر لیں، پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایران کی سچویشن یہی ہے کہ ابھی وہ پروگریس کر رہا ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی ویپنز نہیں بنانے، ہم نے صرف نیوکلیر پاور ری ایکٹرز بنانے ہیں۔ تو اگر تو وہ صرف وہ بات صحیح ہے اور ہمیں پاکستان کو تو کوئی
وجہ نہیں ہے کہ ایران کو بلیو نہ کریں, وہ ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں. تو اگر تو وہاں تک ہے ان کا پروگرام تو پھر تو کوئی اس کا کچھ اور بگاڑ نہیں سکتا, اور یہ صرف ابتدائی مراحل میں آپ اسے روک سکتے ہیں. اور جو پاکستان کے اوپر جو معاملہ لاگو نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا پروگرام تو انتہائی ایڈوانس سٹیج کے ایڈوانس سٹیج پہ پہنچنے کے بعد اب سٹیبلائز ہو گیا ہوا ہے, کافی عرصے سے. سینکشنز کی بات مجھے یاد ہے, میں آپ سے جب آپ نیسکوم کو ہیڈ کر رہے تھے, میں نے آپ سے ملاقات کی تھی جس میں آپ نے ذکر کیا تھا ایک ٹیکنیکل اور ایجوکیشنل رول بیک, اور وہ اصطلاح میرے ذہن میں ابھی بھی ہے کہ آپ ملک کے اندر اس کے تمام ٹیلنٹ کو اس کو انسرکل کر دیں, ماڈرن ٹیکنالوجی تک جو پہنچ ہے محدود کر دیں, اسکالرشپس نہ لینے دیں, پاکستان کی اندر جو نیوکلیر فزکس ہے اس کی ترویج کے اوپر آپ انٹرنیشنل سینکشنز رجیم لگا دیں. دیٹس آلسو این آپشن, یا آپ کے خیال میں اب وہ سٹیج بھی ہم نے کراس کر لی؟ نہیں, وہ تو اب چراغ سے چراغ بہت جل گئے. اب تو ماشاءاللہ 50,000 لوگ ہمارے پروگرام میں منسلک ہیں اور وہ سب ایکسپرٹس ہیں. اب تو یہ کوئی ہم نے کسی سے کچھ سیکھ کے کچھ نہیں کرنا, ہمیں سب کچھ خود آتا ہے. ہم وی آر دی ایکسپرٹس ان ہاؤس ارینجمنٹ. یس. بٹ آخری سوال, آپ نے جب یہ پڑھا تو اس سے آپ کو شوڈ وی بی آن آور گارڈ یا شوڈ بی ریلیکس؟ دیکھیے, یہ وکی لیکس جو ہے یہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے سائبر کرائم کہ کس حد تک ہیکنگ ہو سکتی ہے, اور جو ورلڈ دنیا کے سب سے زیادہ سیف گارڈ کمپیوٹرز ہیں, بڑے بڑے کمپیوٹرز ہیں ان کے پاس, جس میں بے تحاشا میموری ہے, ڈیفنس کے کمپیوٹرز ہیں, پینٹاگون کے کمپیوٹرز ہیں, یہ سارے کمپیوٹرز میں یہ ساری انفارمیشن گئی ہوگی جو یہاں سے کیبلز میں نظر آ رہی ہے. جہاں حالانکہ فارن آفس جب جاتی ہیں کیبلز تو یہ ساری کوڈڈ ہوتی ہیں, اور یہ وہاں پہ ظاہر ہے کمپیوٹر میں سارا ریکارڈ سٹورڈ ہے, وہاں سے یہ ہیک ہوا ہے. تو اگر یہ سائبر کرائم کی لیول ہے کہ دنیا کے سب سے ایڈوانسڈ ممالک کے سب سے سیف گارڈڈ کمپیوٹرز ہیک ہو سکتے ہیں, تو ہمارے بھی ہو سکتے ہیں. تو اپنے کمپیوٹرز کو اور سائبر کرائم کے اگینسٹ ہمیں پریونشن کرنی ہے, اور وہ میرا جہاں تک اس پہ سوچ ہے وہ یہ سوچ ہے کہ سب سے بہتر یہ چیز ہے کہ کمپیوٹر پہ کم سے کم چیز ڈالیں. ہاں, کمپیوٹر پہ کم سے کم انحصار کریں. آپ کمپیوٹر پہ اپنے کیلکولیشنز کریں, اپنے میتھمیٹکس کریں, جو مرضی کریں, لیکن آپ کا جو ڈیٹا ہے, جو آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس کہاں پہ سٹورڈ ہیں یا کتنے ہیں یا کون لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں یا ان کے نام کیا ہیں یا ان کے ٹیلی فون نمبرز کیا ہیں, یہ ڈیٹا جو ہے یہ کمپیوٹرز پہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جب ہم نے اس پروگرام پہ ہم نے کام شروع کیا تھا تو یہ ہمیں یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ ہم ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری بنا لیں اپنے کولیگز کی. تو یہ بس صرف وہی ہے کہ آپ کو جو 2-4 لوگوں سے واسطہ ہے ان کے نام اور ٹیلی فون نمبر یاد رکھیں, اور کاغذ پہ اور کمپیوٹر پہ کم سے کم چیز لائیں. اچھا, ٹوورڈز دی ویری اینڈ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کیبل کے اندر مقامی میڈیا سے خوف کا اظہار کیا گیا. اگر مقامی میڈیا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ میڈیا کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ آپ تو ذرا آپ نے بہت سے اینگل سے دیکھا ہے نا اس کو, نیوکلیر پروگرام چلا بھی رہے تھے, ڈیلیوری سسٹم بھی بنا رہے تھے, میڈیا کے اندر ڈیبیٹ ہوتی تھی, اور اب اس زاویے سے میڈیا کا کتنا رول ہے؟ میں اس کا ایک جواب ایک لائن میں دوں گا کہ اگر نیوکلیر ویپنز جو ہے وہ نیوکلیر ڈیٹرنس ہے تو میڈیا جو ہے وہ سپر ڈیٹرنس ہے. اور میڈیا سے اتنے لوگ خائف ہیں کہ اس ملک میں کوئی غلطی نہ ہو جائے تو میڈیا اسے اچھالے گا اور میڈیا بدنام کر دے گا اور ڈسکریڈٹ کر دے گا لوگوں کو کہ لوگ غلطی کرنے سے ڈرتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم ایک خوش نصیب قوم ہے جس میں اس طرح کا میڈیا ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سلمان مبارک. ناظرین, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب کو باقاعدہ خدا حافظ کہیں گے, لیکن پروگرام کے کنکلوڈنگ ریمارکس بھی آپ کو دیں گے. کچھ تفصیل وکی لیکس کے بارے میں ہے اور کچھ اور پروگرام جو ہم اس کے اوپر کریں گے اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.